على محمد وعلى آل محمد رفيق محمد رفيق محمد أبي بكر صديق محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد خطاب محمد نصاب محمد عمر بن الخطاب محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لسان محمد عنوان محمد بیان محمد عثمان بن عفان محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حبی محمد تقی محمد ولی محمد علی محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني بڑی ہی ذلت و خواری عجز و نیاز مندی کے ساتھ درخواست ہے، التجا ہے، گزارش ہے، اس دربار لا یزال لجپال بے مثال رحمت ذوالجلال ذات اقدس جل جلالہ عز نوالہ اس ناقص العلم و طالب علم نہیج بدام درویش نو جمعۃ المبارک دی اس مبارک مختصر نشست کے اندر ایسے بولنے دی توفیق بخشے بحمد اللہ و بفضل اللہ و برحمت اللہ، جو محض ساڑھے سننے سنانے تک محدود نہ ہوئے بلکہ دونوں جہاں دی کامیابی کامرانی آخرت میں نجات کا سبب بن جائے۔ پچھلی لائٹ بال دو، کوئی ساتھی نظر آمدے رہا مختصر وقت ہے، ذرا توجہ کر کے کہو، اللہ کی رحمت انشاءاللہ۔ سن 2 ہجری کے اندر ماہ مبارک رمضان المبارک کے اندر ایک غزوہ پیش آیا، ایک مارکا پیش آیا جہدے اندر مسلمان نبی دے غلام، نبی دے جانثار، نبی دے محب، نبی دے پیارے، نبی دے غلام، نبی دے درویش، اصحاب کرام سارے اکو رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحابہ کے کفار کے درمیان سن 2 ہجری کے اندر ایک مارکا پیش آیا۔ مدینے تو بعد بدر نامی جگہ ہے، اس جگہ دے اتے یہ مارکا جو پیش آیا، اس مارکے نو نام دیتا گیا غزوہ بدر۔ کی نام دیتا گیا؟ غزوہ بدر۔ توجہ ہوئی تھی تو انشاءاللہ مضبوط سمجھ آتے۔ سن 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر پیش آیا۔
غزوہ بدر دے وچ مشرکین دے 70 کافر مارے گئے، 70 قید ہو گئے، بڑی ذلت آمیز شکست ہوئی۔ 1000 کا لشکر ابو جہل لے کے آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال 313 تے ان 313 دے اندر کئی بڈھے ضعیف، کئیاں دے تن تے قمیض بھی نہیں، تہمت بدھا ہویا، کئیاں دے کول تلواراں بھی نہیں، لاٹھیاں تے چھڑیاں درخت دیاں پکڑی ہوئیاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لاٹھی تروڑ کے، شاخ تروڑ کے وہی پکڑا دیتی، وہی اس صحابی دی تلوار ہوتی تے سامنے ہزاراں دے حساب، تیراں تے نیزاں دی بھرمار۔ اے بدر دی سرزمین ایسی پیاری آئی اللہ نو، ایسی محبوب آئی اللہ نو، اتنی محبت ہوئی میرے اللہ کو اس بدر کی سرزمین کے ساتھ کہ رب العالمین نے فرمایا میں اپنے جلال دے پردے ہٹا کے اج اپنی نظر رحمت دے نال انہاں بدریاں نو دیکھنا پیا۔ اج تو بعد اے بدری کوئی غلطی بھی کرن تے میں اللہ نے غلطی نہیں دیکھنی۔ میرا محبوب اے 2 دن دے بھوکے، میرا محبوب جان تے قمیض بھی کوئی نہیں، تے اس مارکے دے اندر ابو بکر صدیق جیسے ضعیف بھی موجود ہیں۔ اس مارکے دے اندر جب میں دیکھنا کئی بوڑھے بھی موجود ہیں، اس مارکے دے اندر کم سن بچے بھی موجود ہیں، ایسے بچے جنہاں کی عمریں آج بہت کم نے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا آکھن لگا میں اس بڑے نالوں زیادہ تکڑا، اے اللہ دے حبیب میری کشتی کرا لو۔ کان وچ آکھن لگا کہ تیری تے کام بن گیا، اجازت ہو گئی، مہربانی کر تو گر جا، مینوں بھی شہادت دا شوق۔ معوذ تے معاذ اس مارکے دے اندر 2 بچے بھی موجود رہے۔ اے میں مارکا تانوں نہیں سنانا چاہتا، مارکا میں تانوں وہ سنانا ہے جڑا شوال دے اندر پیش آیا۔ ایک پس منظر ہے ذہن دے اندر بٹھاتے چلے جاؤ۔ غرض اس مارکے چوں رب العالمین نے عظیم فتح عطا کی تھی اور ایسی فتح عطا فرمائی، 70 مشرک مارے گئے، 70 قید ہو گئے، ابو جہل بھی ماریا گیا جڑا سردار بن کے آیا۔ اس تو بعد ابو سفیان نے بدلے دی تیاری کی، شام تو لشکر لے کے آیا، قافلہ لے کے آیا، اس قافلے دے وچ جتنا سامان تجارت وہ سارا اس نے بدلے دے انتقام تے لایا۔ تیاری شروع کی تھی مکے دے اندر، آکھن لگا آج تو بعد بدر کا بدلہ لینا ہے، آج کے بعد بدر کا ہم نے بدلہ لینا ہے، تیاری آج سے شروع کر دو۔ اور میرا دوست شام سے لایا ہوا سارا تجارتی قافلہ، اس قافلے کی ساری آمدنی اور خرچ وہ سارا غزوہ احد کی تیاری پہ کر رہا ہے ابو سفیان۔ حتیٰ کہ 3 ہجری شوال، یہ جو مہینہ ہے رمضان المبارک کے بعد، شوال 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آتا ہے۔ غزوہ احد میں اب مکہ سے یہ پوری تیاری کر کے نکلتا ہے ابو سفیان 3000 کا لشکر لے کر، اور اس 3000 کے لشکر میں بڑے بڑے جنگجو اور بڑے بڑے اس نے تیاری کیے ہوئے انسان ساتھ لیے ہوئے ہیں، نیزوں کی اسلحوں کی بھرمار ہے، گھوڑوں کی بھرمار ہے، اور اس موقع پر ساتھ میں انہوں نے عورتوں کو بھی ساتھ لے لیا جو رجز شعر پڑھتی تھی عربی کے اندر۔ وہ عورتیں شعر پڑھتی، ان کافروں کو بھڑکائی رکھتی، اس سے ان کا واپسی کا مڑنا، جنگ سے پیچھے ہٹنا ناممکن تھا۔ اب یہ لشکر 3000 کا نکلتا ہے مکہ سے، مکہ کے اندر حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، سبحان اللہ، بلند آواز، حضرت عباس موجود ہیں، وہ خط لکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ابو سفیان کی قیادت میں 3000 کا لشکر نکل چکا ہے، آپ تیاری کر لیجئے، اگر تک مدینے کے لوگوں کو حفاظت سے رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ میرا دوست، یہ شوال کے اندر آنے والا واقعہ ہے، توجہ سے ذرا سن، ذہن نشین کر۔ آج اللہ سے یہ دعا ہے، اللہ تعالی ہمارے بچوں کو، بڑوں کو اسلام کی تاریخ، اسلام کے مواقع سے آشنا کر۔ اس سے بڑی دولت کوئی نہیں، یونیورسٹیاں، ڈگریاں، سب کچھ بھی نہیں ہے۔ دین کی، اسلام کی سمجھ آ جائے، اس سے بڑی کوئی ڈگری کوئی نہیں، اس سے بڑی کوئی ایسی چیز کوئی نہیں، اس کا مقابلہ کیا جائے۔ اب یہاں پر یہ لشکر نکل چکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر پہنچتی ہے۔ پیارے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشورہ کرتے ہیں صحابہ کرام سے۔ صحابہ میں سے بعض صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم مدینے سے باہر جا کر لڑیں گے، باہر جا کر روکیں گے، ان کو باہر جا کر روکتے ہیں۔ اور ان مشوروں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے۔ جب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، یا رسول اللہ، مدینے سے باہر جا کر ہم ان کو روکیں گے، لڑیں گے ان سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے کہ اب ان صحابہ میں جلیل القدر اکابر صحابہ اور میرے چچا سیدنا حمزہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے، اندر تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے، جنگی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، جنگی زرہ پہنی ہوئی ہے، اور گھوڑے کے اوپر سوار ہیں، تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کائنات نے ایسا کوئی منظر نہیں دیکھا ہوگا، کائنات نے ایسا کوئی لیڈر نہیں دیکھا ہوگا، کائنات نے ایسا کوئی کمانڈر نہیں دیکھا ہوگا۔ خاتم النبیین پیغمبر بنایا اللہ کریم نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا دوست، یہ وہ لیڈر ہیں، یہ وہ رہبر ہیں جو سب سے پہلے میدان کے اندر خود تشریف لاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی باہر آئے، صحابہ نے دیکھ لیا کہ جنگ کا پہلی تیاری، پہلی یہ بلاوا شروع ہو گیا۔ صحابہ نے بھی تیاری شروع کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار اس طرح لہرائی فضا کے اندر اور فرمایا کہ کون اس کا حق ادا کرے گا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصار کے صحابہ اکرام آگے بڑھنے لگے۔ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ ابو دجانہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس تلوار کا کیا حق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، اس تلوار کا یہ حق ہے، اسے اللہ کے راستے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے خلاف اتنا چلایا جائے کہ یہ خون سے رنگین ہو جائے۔ اس تلوار کا یہ حق ہے۔ حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا غلام حاضر ہوں، میں آپ کا درویش حاضر ہوں، یہ تلوار مجھے دے دیجیے۔ اللہ کے رسول نے تلوار دی ابو دجانہ کو۔ حضرت ابو دجانہ اکڑ اکڑ کر چل رہے ہیں، کفار سامنے لشکر ہے، احد کا مقام ہے، احد کا پہاڑ سامنے ہے، پیچھے یہ لشکر ہے، اس طرف کفار کا لشکر ہے، پس پشت پہ احد کا پہاڑ ہے، پیچھے یہ اصحابہ کرام کا لشکر ہے۔ ایک جگہ بیر عمیر پر اصحابہ کرام کی 50 نوجوانوں کی چوکی مقرر کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی موقع پہ معرکہ شروع ہونے والا ہے۔ حضرت ابو دجانہ بڑے اکڑ اکڑ کر چلتے ہیں کفار کے سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو دجانہ، اس طرح چلنا تو اللہ کو ناپسند ہے، لیکن اس موقع کے اوپر دشمن سامنے آ گیا ہے، کافر سامنے آ گئے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن سامنے آ گئے ہیں۔ اس طرح کڑ کڑ کے چلنا تو اللہ کو ناپسند ہے، لیکن اب چلنا اس طرح اللہ کو بھی پسند ہے۔ اب اس طرح چلنا اللہ کو بھی پسند ہے۔ اسی موقع ہے، غزوہ شروع ہوتا ہے۔ اس موقع کے اوپر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجور کا پکڑا ہوا ہے دانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے۔
کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجور کا دانہ میرے زیادہ قریب ہے یا بہشت زیادہ قریب ہے؟ یا رسول اللہ بہشت میرے زیادہ قریب ہے یا کھجور کا دانہ زیادہ قریب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا بہشت تو تلوار کے سائے کے بالکل نیچے ہے، لیکن میرا بھی دل نہیں کرتا تو مجھ سے جدا ہو، شہادت کی تمنا تو میرے دل کے اندر بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چاچا ابھی میرے پاس ٹھہرا رہے، ابھی موجود رہے، مجھے بتایا ہے جبرائیل امین نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد کا چہرہ بالکل اس طرح ہے جس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ ہے۔ اگر آپ کو کبھی سکھ آئے، کبھی اداسی آئے، میں نے اپنے والد کا چہرہ نہیں دیکھا تو اپنے چاچا حمزہ کے چہرے کی طرف دیکھ لیا کریں۔ اے چاچا مجھ سے دور نہ ہٹ، دور نہ جا، میرے دل کے اندر تیری بڑی محبت ہے، میں جب بھی دل کرتا ہے اداسی کا اپنے والد کے چہرے کو دیکھوں تیرے چہرے کی طرف دیکھ لیتا ہوں، میرے پاس ٹھہر، میرے پاس ٹھہر۔ لیکن سیدنا حمزہ شہادت کا شوق ہے اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ کھجور کا دانہ کسی اور کے کام آ جائے گا، اسی ڈھیر کے اوپر رکھ دیا اور میدان کی طرف اپنا گھوڑا دوڑاتے ہیں، کافروں کی صفوں کی صفیں اٹھتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جس طرف جاتے ہیں صفے صفے الٹ رہے ہیں۔ یہ صحابی رسول سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی جرأت اور مقابلہ فرمایا کفار کا کہ کافر کوئی سامنے ہی نہیں آ رہا، پیچھے سے حملے کرتے ہیں، حتیٰ کہ وحشی اس کو ہندا نے خریدا ہوا، وحشی اس نے پیچھے سے حملہ، پیچھے سے مراقبہ کیا، چوری سے بیٹھا ہوا ہے چٹان کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں کتنا ہی اسلام تیرا روب ہے، کتنا ہی اسلام تیرا مقام ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام آتا ہے شہادت کا، دشمن پیچھے سے وار کر رہا ہے، نماز کا موقع ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا مقام آتا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام آتا ہے، دشمن چوری چوری پیچھے سے وار کرتا ہے، یہ اسلام کا مقام ہے، رفعت مصطفیٰ ہے، شان غلام مصطفیٰ ہے۔ حضرت سیدنا حمزہ لڑ رہے ہیں، کفار کی صفے در صفے الٹ رہے ہیں، وحشی پیچھے سے جا کے حملہ کرتا ہے، پیچھے سے نیزان پھینکتا ہے، برچھی پھینکتا ہے، جو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناف میں لگتی ہے، آر پار ہو جاتی ہے، اسی طرح چلتے چلتے شہادت نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر نامی جگہ جو درہ ہے اس کے اوپر 50 لوگوں کا ایک جتھا مقرر کیا اور کہا جو مرضی ہو جائے یہاں سے آپ نے نہیں ہلنا۔ جنگ تھوڑی تھمتی ہے، غزوہ احد، اسی موقع پر دیکھا کہ صحابہ کرام مال غنیمت لے رہے ہیں، اکٹھی کر رہے ہیں، 50 آدمیوں کا درے پر جو مقرر تھے انہوں نے سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی، اس غلط فہمی کے اندر وہ جانے لگے، پیچھے سے امیر نے منع بھی کیا کہ نہ جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لیکن نہ رکے، وہیں مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں کہ پیچھے سے خالد بن ولید ابھی اسلام نہیں لائے تھے، خالد بن ولید نے حملہ کیا۔ اب اس حملے کے اندر یہ جو دوسرا حملہ کفار کی طرف سے ہوا، ایسی گرد اٹھی، ایسا بنا نظام کہ اپنے سے اپنا جا رہا ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی، یکبارگی اور بالکل ادم مچی ہوئی ہے۔ اور یہی وہ موقع ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا موجود ہوئے، آپ کے ساتھ چند صحابہ ہیں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، انصاریوں کے 7 نوجوان 8 نوجوان یہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اسی موقع پر حضرت ابو دجانہ یہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ اور میرا دوست یہ آپ کو سن کر ایک تعجب ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دائیں نظر دوڑاتا تو مجھے عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خاتون تھی، دائیں بھی حضرت عمارہ لڑتی ہوئی نظر آتی اور بائیں بھی حضرت عمارہ لڑتی ہوئی نظر آتی۔ اسلام کے اندر بڑی بڑی قربانیاں ہیں، اور یہ وہ موقع ہے جہاں پہ حضرت سعد تیر چلا رہے ہیں کفار پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیر اپنی ترکش سے نکال کر حضرت سعد کو دے رہے ہیں۔ اور پوری تاریخ اسلام کے اندر
یہ الفاظ صرف حضرت سعد کے لیے ہمیں ملتے ہیں، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے، سعد تو دشمنوں پر، اللہ اور رسول کے دشمنوں پر تیر چلا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہا ہوں میرے مائی باپ تیرے اوپر قربان۔ اللہ کے رسول جس کو فرما رہے ہیں میرے مائی باپ تیرے اوپر قربان، اس کی عظمت و شان و مقام کتنا ہی اللہ نے بلند کر دی۔ حضرت ابو دجانہ جب یک بارگی مشرکین کا ٹارگٹ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتا ہے، حضرت ابو دجانہ اپنے آپ کو ڈھال بنا لیتے، اللہ کے رسول کے اوپر اس طرح ہاتھ لمبے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو تیر آ رہا ہے حضرت ابو دجانہ کے جسم پہ لگ رہا ہے، جو تیر آ رہا ہے صحابی رسول کے جسم پہ لگ رہا ہے، میرے محبوب کو کچھ نہ۔ اور اسی موقع پر مصعب بن عمیر شہید ہوتے ہیں، اور حضرت مصعب بن عمیر پتہ ہے کون صحابی ہیں؟ حضرت مصعب بن عمیر کی شکل بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ۔ شیطان نے یہ افواہ پھیلا دی کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ جب یہ افواہ پھیلی صحابہ کرام مغلوب ہوئے۔ ایک صحابی وہ اٹھے انصاری کہنے لگے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں شہادت نوش فرما لی، تم بھی اٹھو اللہ اور اللہ کے رسول کے اسی راستے پہ لڑو۔ اب یہاں پر مصعب بن عمیر شہید ہوتے ہیں، شیطان جھوٹی افواہ پھیلاتا ہے۔ اسی موقع کے اوپر جب یہ ادم مچتا ہے، 8 انصاری صحابی یکے بعد دیگرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں، اور باری باری 8 نوجوان شہید ہو جاتے ہیں۔ سب تیروں کا رخ ہی پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ آج میرا دوست تجھے دین سنانے کے لیے بڑی ضرر ہوتی ہے، بڑا تکلفی ہوتی ہے، دیکھ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس کو غزوہ احد کے اندر آ کر تیر لگتے ہیں، اور اس لوہے کی ٹوپی کے اوپر، اس لوہے کی ٹوپی کی ایک سلاخ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں گھس جاتی ہے، اسی کا خون چہرے پہ بہ رہا ہے، دندان شہید ہوتے ہیں۔ یہی وہ غزوہ احد ہے جس کے موقع پر پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غشی کھا کر گر جاتے ہیں، غشی کھا کر گر جاتے ہیں۔ اسی موقع کے اوپر اصحابہ کرام، جلیل اصحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، علی المرتضیٰ، سیدنا عثمان غنی، یہ تو پیچھے تھے۔ اب اس موقع کے اوپر پہاڑی کے اوپر لے جاتے ہیں، پہاڑی کے اوپر لے کر جاتے ہیں حضرت زبیر بھی۔ اب یہاں پر جیسے ہی پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف کر رہے ہیں پانی کے ساتھ، ادھر سے شیطان نے یہ نعرہ لگا دیا نعوذ باللہ مسلمانوں کے نبی کو شہید کر دیا۔ ابو سفیان پہاڑی کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے ہبل زندہ باد، عزا زندہ باد۔ آج ہبل کے پجاری نمبر لے گئے، آج عزا کے پجاری نمبر لے گئے۔ جب یہ نعرے لگاتا ہے، اس سے پہلے نعرہ لگاتا ہے اینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے کہیے کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر لگاتا ہے اینا ابو بکر۔ جب یہ نعرے لگا رہا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھنے لگتے ہیں، یا رسول اللہ میں اس کو جواب دوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ٹھہر جا ٹھہر جا، اس نے ہماری ذات پر حملہ کیا ہے، اور میرے اسوہ حسنہ کے اندر یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی پتھر بھی مارے میں اسے آگے سے جواب دوں، کوئی گالی بھی دے میں اسے آگے سے طنز جواب دوں۔ کائنات کے اندر ایسا کوئی کردار نہیں ملتا ساری زندگی اپنی زبان مبارک سے کسی کو تکلیف نہیں دی۔ آج ہمارا معاشرہ سب سے بڑھ کر اس خرابی میں مبتلا ہے۔ کہتے روٹی ساری ہضم ہی نہیں ہوتی جدو تی تھوڑی ساری اینا دی کچھ کرنا دی۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، الغیبۃ اشد من الزنا، زنا سے بڑھ کر یہ گناہ ہے۔ زنا کو کرنے والا گناہ سمجھتا ہے، اس کو کرنے والا گناہ ہی نہیں سمجھ رہا۔ آج جتنی خرابیاں، جتنی لعنت، جتنی نحوست آئی ہوئی ہے، نہ عبادت کے اندر مزہ ہے، نہ نماز کے اندر مزہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نماز پڑھی، پتہ نہیں پڑھی کیڑے خیال میں پڑھی، کیوں نہیں پڑھی؟ اسی لیے کہ تیرا عمل نہیں مضبوط، تیرے اندر خلوص نہیں۔ آج ذہناً کئی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں۔ جاپانی لوگوں نے سرچ کی تھی، انہاں آخیا کئی بیمار ایسے جنہاں دا سی گوشت بھی بند کیتا، گوشت انہاں واسطے ٹھیک نہیں، یہ باوجود جدو ٹیسٹ کیتے تے انہاں دے جسم وچ گوشت دے جراثیم آئے۔ بعد پتہ چلیا انہوں نے کہا کہ ضرور کوئی نیگیٹو سوچتے ہیں، ضرور کوئی برا سوچتے ہیں کسی دے بارے۔ انہوں نے پتہ کیتا تو کہ ہاں
یہ اپنے رشتے دار یا کسی نہ کسی دوست سنگی ساتھی کے بارے کوئی نہ کوئی لگے رہنا نہ کہ جدوں تے یہ اچھا نہیں سوچن دے اپنے دماغ نو سکون نہیں دین دے یہ سب تو بڑی بدبختی تے بدسکونی اپنے اوتے بیماری مسلط کیتی ہے کسی نو پکڑ کے شروع ہویا رہا اپنی سے اپنا کچھ پہ تباہ کرنا ہے اس نے آخیا جدوں تے یہ سوچ نہیں ختم کرن دے ٹھیک نہیں ہوگا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اج لوگ ٹیسٹ پہ کرتے تھے مشیناں نال پہ کرتے اج تو پہلے فرما دیتا انہاں دو عورتاں نو کہ تسی ضرور اپنے کسی بہن دی غیبت کیتی تا تسی الٹی دے اندر گوشت پیاں کر دی چیتڑے پیاں کر دی تے میرا دوست یہ غزوہ احد شوال دے اندر 3 ہجری دے اندر ہی پیش آیا اسی موقع تے جدو ابو جہل ابو سفیان یہ نعرے لگاندا ہے کہ حبل زندہ باد عزا زندہ باد اس موقع دے اوتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ہن اٹھتے نعرہ تکبیر بلند کر سبحان اللہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہاڑی تو تلے آ کر کہندے ابو سفیان حبل زندہ باد نہیں عزا زندہ باد نہیں اللہ اعلی و اجل اللہ ہی اعلیٰ ہے اللہ ہی اکبر ہے ہر چیز اصغر ہے اللہ اکبر اللہ ہی سب سے بڑا ہے ابو سفیان آج حبل نہیں زندہ باد عزا نہیں زندہ باد ایک اللہ کی ذات ہمیشہ حی القیوم زندہ اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے ابو سفیان بڑا پریشان ہوتا ہے کہتا ہے کیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے آگے سے فرماتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں پیارے نبی زندہ بھی ہیں اور بڑے قریب سے تیری باتیں بھی سن رہی اے قریب کی پہاڑی تے بیٹھے دور بھی کوئی نہیں تیریاں گلاں بھی سن دے پہ جو تو اہم پہ بکنا ہے اس کے بعد وہ پوچھتا ہے ابو بکر بھی زندہ ہے فرمایا ہاں ابو بکر بھی زندہ ہے عثمان تے علی شیر مرتضی زبیر تے طلحہ بھی زندہ نے اے جلیل القدر صحابی زندہ نے میرے دوستو موقع اس طرح کا بنیا غزوہ احد دا کہ حساب دونوں طرفوں برابر جہا ہو گیا پہلے مسلمانوں نے حملہ کیتا اللہ نے بڑی کامیابی دی تھی دوسرے موقع تے تھوڑی جی مسٹیک ہوئی سستی ہوئی درہ چھوڑنے کی وجہ تو ایک اکبار کی کفار نے حملہ کر دیتا بعد دے اندر اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ دے موقع تے سیدنا ابو سفیان نو بھی ہدایت نصیب فرما دیتی حضرت خالد بن ولید نو بھی ہدایت نصیب کر دیتی کہ اے وحشی جن بارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 70 مانا دا کافرہ دا اللہ نے فرمایا سونیا اسی تیرے ہاتھ میں تے کوئی نہیں دیتا تو تے ساڈا نبی بن کے گیا ہے ساڈا مرسل بن کے گیا ہے ساڈے قرآن نو پھیلان والا بن کے گیا ہے اے میرا پیارا نبی وحشی بھی اگر آ جائے تو اس نو بھی معاف کر وحشی نو بھی معاف کر دیتا تو پھر فرمایا وحشی ساری زندگی میرے سامنے کدے نہ ہو اس تو کہ تو میرے چچا نو شہید کیتا جب تو سامنے آنا چچا حمزہ کیا وحشی نے آخیا میں ساری زندگی اپنے آپ کو معاف نہیں کیتا اندر ہی اندر کڑدا رہا کہ میں وہ بدبختہ جس نے رسول اللہ کے دل میں دکھایا موقع آیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ شروع کی تھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیتا اس نے میرا دوست اج قرب قیامت اللہ کے رسول نے فرمایا سلاسل کذابون 30 دجال ایسے اٹھیں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے آج ہم پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھ رہے ہیں سامنے نظر آ رہی ہے مشاہدہ ہو رہا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت حبیب بن زید جس کو مسلمہ کذاب نے شام سے آتے ہوئے پکڑ لیا اور کہا کہ میں بتا میں نبی ہوں کہ نہیں حضرت حبیب بن زید نے کہا نہیں نبی ہمارے ہی ہیں خاتم النبیین تو نبی نہیں وہ غصے میں آ کر اپنے جلاد کو کہتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا جسم کاٹتا جا حتیٰ کہ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کا تھوڑا تھوڑا ٹکڑا کاٹ کاٹ کر وہ نیچے دھڑ آدھا دھڑ زمین کے اوپر اسی موقع کے اوپر شہادت ہوتی ہے حضرت حبیب بن زید ختم نبوت کے پہرہ دار اپنی جان نچھاور کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر اسی موقع کے اوپر حبیب بن زید یہ دونوں بھائی ہیں حضرت عبداللہ حضرت حبیب بن زید اور ان کی والدہ حضرت ام عمارہ اس غزوہ احد میں شامل غزوہ احد کے مارکے میں شامل ہیں اور میرا دوست اس موقع کے اوپر وحشی کہتا ہے میں ساری زندگی اپنے آپ کو معاف نہیں کیا لیکن جب میں نے یہ موقع دیکھا کہ رسول اللہ کا دشمن اٹھا ہوا ہے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے میں نے جا کے سب سے پہلے اس کو مسلمہ کذاب کو برچھی ماری اور کہا شکر الحمدللہ آج میں نے نبی کے دشمن کو خدا کے دشمن کو جہنم نصیب کر دی میرا دوست
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنین کو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب اللہ پر بھروسہ رکھو، کسی کام کا ارادہ کرو تو اللہ پر بھروسہ رکھو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ شوال کے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، غزوہ احد ہے. یہ اپنے بچوں کو ایسے واقعات سکھلائیں ہر مہینے کی مناسبت سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اسلامی تاریخ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.